بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک حرم حرام قرار دیا ہے علی اوپر کم تمہارے المیتۃ مردار والدم اور خون ولحم اور گوشت الخنزیری خنزیر کا وما اور جو اہلا پکارا گیا ہو بھی ساتھ اس کے لغیری غیر اللہ اللہ کے فپس من جو شخص اضطر مجبور کیا گیا ہو غیرہ نہ وہ باغن سرکش ہو ولا اور نہ عادن حد سے گزرنے والا ہو فپس لا نہیں اثما کوئی گناہ علی اوپر ہی اس کے انا بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر بے شک اس نے تمہارے اوپر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام قرار دیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ لیکن جو شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور وہ نہ ہی سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے جس میں اللہ رب العزت چند مخصوص چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ پاک نے حرام قرار دی ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ بہت ساری چیزیں جو اللہ پاک نے حلال قرار دی ہیں ان کو وہ حرام قرار دیتے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العزت چند چیزوں کی تخصیص فرما رہے ہیں اور ان کو اسپیشل طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ حرام ہیں۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انما کا جو لفظ ہے اس سے یہ یوں لگ رہا ہے کہ صرف یہی چار چیزیں پوری دنیا میں حرام ہیں اور کچھ بھی حرام نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تخصیص اس لیے کہ اللہ پاک جو چیزیں مشرکین جان بوجھ کے حرام کر رہے تھے یا اہل کتاب ان میں سے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے یہ چار چیزیں حرام ہیں اور کچھ بھی حرام نہیں ہے۔ باقی دنیا میں کھانے پینے میں یا کچھ اور جانور اور بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں، لیکن اس دن یہ بات ہوئی تھی کہ حرام وہی چیزیں جن کو کلیئر کٹ قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ میں یا اجماع سے جو ثابت ہے کہ وہ چیزیں حرام ہیں، ادروائز باقی سب کچھ کھانا پینا حلال ہے۔ اللہ رب العزت چار چیزوں کا ذکر بیان فرما رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے۔ کیا مطلب مردار؟ اب ایک تو اللہ کا یہ کرم ہے، ہمارے اوپر خصوصی کرم ہے ہم مسلمانوں پہ کہ جو چیزیں حرام ہیں اس کام میں ہمارے اوپر عمل ہم کرتے ہیں اور یہ آیت ہمیں اتنی مشکل بھی نہیں لگتی، یعنی خود بخود کچھ چیزیں ہمارے اندر کراہیت آ گئی ہے، یعنی ہمیں ان چیزوں سے کاش ایسا ہو جائے نا، ہم گناہوں سے بھی ایسی نفرت کریں کہ جو چیزیں ہماری شریعت میں کھانا جائز نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم انہیں پسند نہیں کرتے۔ جو بھی مسلمان ہے، تھوڑا سا بھی مسلمان ہے، بس کلمہ پڑھا ہوا ہے، نام کا مسلمان ہے، عمل کچھ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مردار حرام ہے، تب بھی ہمارے یہاں مہنگی ترین جو ہے بھینس ہوگی، گائے ہوگی، بھیل ہوگا، بکرا ہوگا، مرغی ہوگی، اگر وہ مر جائے اچانک کسی بیماری سے گر کے کسی بھی طرح سے، تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کا نقصان برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی ذی شعور انسان جو کچھ نہ کچھ اس کے اندر اسلام کا ہوگا وہ کبھی بھی اس جانور کو ذبح نہیں کرے گا اور اس کا گوشت نہیں کھائے گا۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ کی جو میں نے تشریح پڑھی ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا، ہم خواتین جو ہیں خاص طور پہ ہمیں گھروں میں جو ملے گا، ہمیں جو آئے گا، ہمیں یہی پتہ ہے کہ مرغی، بکرا، گائے اور جو ہے نا بھینس وغیرہ کا گوشت حلال ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے اتنا، باقی کچھ چیزیں ہماری دسترس میں نہیں ہوتی جیسے ہرن وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ مردار حرام ہے، ہر وہ جانور جس کو مارا جائے یعنی کہ ذبح نہ کیا جائے، ایک ذبح کیا جاتا ہے وہ مردار نہیں ہوتا، مردار وہ ہوتا ہے جو خود بخود مر جائے، گر کے مر جائے، پتھر لگنے سے مر جائے، لیکن اس کو ذبح نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ حرام ہو گیا۔ الدم خون ہر طرح کا حرام ہے، بہتا ہوا خون، اگر ہم گوشت دھوئیں اور اس کے ساتھ کچھ خون جو ہے وہ کچھ ہڈیوں کے اندر یا اس طرح ہوتا ہے لگا ہوا، کوشش تو کرتے ہیں ہم صاف کریں، لیکن ذرا بہت رہ جائے تو وہ حرام نہیں ہے۔
اچھا خون کیا سارے خون حرام ہیں؟ نہیں، ایک دو قسم کے خون جو وہ حلال ہیں جمے ہوئے خون، جیسے یہ جو کلیجی ہوتی ہے اور تلی ہوتی ہے جو، وہ ان دونوں میں یہ گوشت خون ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس صورت میں ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ باقی بہتا ہوا خون کسی بھی طرح کا وہ، اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ الحمدللہ ہمیں ویسے بھی خون سے کراہیت ہوتی ہے اور ہم اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بڑی مشکل سے ہم صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک سنسیبل انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا، لہٰذا مزید ڈیٹیل رہنے دیتے ہیں۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت، وہ بھی ہمیں بالکل جو ہے نا، کبھی بھی ہم لوگ جب پتہ چل جائے کسی پروڈکٹ کے اندر یوز ہوا ہے، ہم اس کو بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، بچے کو جتنی بھی پسند ہو۔ تو بہرحال یہ کہ خنزیر جو ہے وہ بہت ہی برا جانور ہے، ایسا ہے کہ اس کے اندر بے حیائی کا عنصر بہت زیادہ ہے، اور وہ انسانوں کا فضلہ بھی کھاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے اندر جسم اسی سے پرورش پاتا ہے، اور پھر بہت ساری اس کے اندر جو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ حرام کردہ چیزیں اس کے اندر ہیں، اس وجہ سے وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ وہ کھانے سے جو ہے نا بے حیائی اور بے شرمی اور اس طرح کی ساری چیزیں جو اس کی عادتیں ہیں وہ انسان کے اندر آ جاتی ہیں، جیسے کہ آپ مغربی معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا یہ خنزیر کا گوشت لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خنزیر کا صرف گوشت حرام ہے۔ گوشت جو ہے نا، ہڈی اور اس کا جو ہے چمڑا اور اس سے کھال وغیرہ اور اس کے ہر چیز اس کی، یعنی کہ بال تک ہر چیز اس کی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی کہ کوئی جانور ہے تو وہ جانور حلال، بکری ہے ہم اس کو ذبح کریں، لیکن وہ کس کے لیے؟ کسی آستانے پہ چڑھانے کے لیے، کسی بزرگ کے نام پہ، کہ وہ بزرگ جو ہے اس سے خوش ہوں گے، ان کا تقرب حاصل ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بکرا ذبح کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے لیے اس کو ذبح کرتا ہوں، غریبوں کو دے رہا ہوں، ہاں اس سے ملنے والے اجر میں تو میرے فلاں فوت شدہ کو یا مجھے یا میرے رشتہ دار کو اگر شامل کر لے تو اس کا اجر ہمیں دے دے، وہ الگ چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ ہی کے نام پہ ذبح کیا جائے، مثلاً کہ کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کیا جائے کہ یہ میں اس کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اس کی خاطر، بے شک اس پہ اللہ کا نام بھی لے لے، لیکن غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، یا پھر یہ کہ ذبح تو نہیں غیر اللہ کے نام پہ، لیکن اللہ کا نام نہ لیا جائے جان بوجھ کے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھول جائیں، چلے عادت نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ہی کسائی سے اور ایسے ہی جو ہے مرغی فروش سے کروایا جائے جو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرے، لیکن بھول جائے تو الگ بات ہے، جان بوجھ کے نام نہ لینا وہ کیا ہے، وہ بھی ذبح اگر کیا جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو بہرحال فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو شخص، اچھا اللہ پاک اتنے مہربان ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے قریب ہو جائے، اس کو کھانا نہ مل رہا ہو، کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، اور قریب ہے کہ اس کو موت لپیٹ میں لے لے بھوک کی وجہ سے، تو پھر اس کے پاس مردار آ جائے، خون بلڈ آ جائے، اس کے پاس خنزیر کا گوشت آ جائے، اس کو غیر اللہ کے نام کا آ جائے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، اللہ پاک اس انسان اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہمیں اجازت دے رہے ہیں کہ وہ انسان اس کو اتنا بقدر ضرورت، غیر باغین سرکشی کرنے والا نہ ہو، جان بوجھ کے نہ کھا رہا ہو کہ اللہ نے حرام کیا تو کیا ہوا، اللہ نے حرام کیا میں کھا رہا ہوں، جیسے ہم لوگ حلال کمائی کھاتے ہیں، ہمیں ایسے لگ رہا ہے نا کہ اللہ نے حرام کیا تو ہم یہ چیزیں کبھی نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھاتے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر ڈالی ہے یہ چیز، لیکن حرام کھاتے ہوئے تو ہم نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے۔ ہم تو جب غیبت کر رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی کا، مردار بھائی، پیارے بھائی جو ہوتے ہیں ان کے گوشت کے لیے کہا کہ وہ بھی زندہ نہیں، مردار ہوں اور مر جائیں اور ان کا گوشت لے کے ہم کھائے جائے، اس طرح غیبت ہے، لیکن ہم غیبت کو تو نہیں چھوڑتے، ہم تو کھا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم بھائی کا خون گوشت کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال دوسری شکلوں میں ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، سرکشی کرنے والا نہ ہو، جیسے سرکشی ہم حرام کھاتے ہوئے کرتے ہیں کہ چلو اللہ نے منع تو کیا ہے لیکن چلو میں بھی کر لیتا ہوں، توبہ کر لوں گا، یہ گناہ بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی، وہ کرنے والا نہ ہو، جان بوجھ کے نہیں بلکہ مجبور ہو، مثلا کسی نے اس کے اوپر پستول تانا، بھائی یہ کھاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، اور اسے یقین ہے کہ اگر میں نے نہیں کھایا تو مجھے مار دے گا، تو پھر بھی بقدر ضرورت وہ کھا سکتا ہے جتنا وہ بندہ کہے، ولا عاد حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ یہ خنزیر کا گوشت سنا ہے کہ وہ ذائقے میں اچھا ہوتا ہے، وہ مجبوری میں کھائے، لیکن پھر کھانا تو کھانا شروع ہو جائے کہ ابھی جو ہے نا تھوڑا سا اور کھا لو، تھوڑا سا مزے لینا شروع ہو جائے، اس کے ذائقے کو فیل کرنا شروع ہو جائے اور اس سے پیٹ بھرنا شروع ہو جائے، نہیں، بقدر ضرورت۔ اچھا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک تو فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، غفور الرحیم کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب وہ اس طرح کھائے گا تو ایک لقمہ ہو سکتا ہے کہ اوپر نیچے چلا جائے، وہ زیادہ کھا لے تھوڑا سا نہ پتہ چلے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، بہت سبق ہمارے لیے اس آیت مبارکہ کے اندر،
کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، ہماری جانیں بچانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو چیز حرام کی ہے وہ حلال کر دی ہمارے لیے کہ کھا سکتے ہو کچھ لمحوں کے لیے، تو ہم ان گناہوں سے بھی اسی طرح نفرت کریں جس طرح ہم جو ہے نا مردار نہیں کھاتے۔ اچھا مردار میں جو ہے نا وہ یہ جو مچھلی ہوتی ہے اور ٹڈی ہوتی ہے، یہ دو بھی ہمارے لیے حلال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم اسی طرح گناہوں سے بھی نفرت کریں، جس طرح ہمیں برا لگتا ہے، ہم اگر کہیں سن لیں کہ فلان جگہ جو ہے نا گدے جو ہے وہ ہوٹل میں پکتے ہیں، تو ہم کبھی ادھر جائیں گے نہیں جائیں گے نا، کیونکہ ہمیں برے لگتے ہیں، ہمیں پتہ ہمارے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اللہ رب العزت نے منع کیا غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، زنا سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، بے پردگی سے، گالم گلوچ سے، عدم برداشت سے، بہت ساری چیزوں میں پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے، اللہ پاک نے منع کیا ہے، ہمیں ان سے بھی بچنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔